السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کل آپ نے نئے عنوانات سنے ہیں، تو آج کا میرا عنوان ہے یوم عاشوراء کی فضیلت۔ یہ یوم عاشوراء کی فضیلت میرا آج کا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی تو یوم عاشوراء کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سے شفا یاب ہوئے تو یوم عاشوراء کا دن تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی تو وہ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دریائے نیل سے آپ نے دریائے نیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا اور فرعون کے سے نجات پائے تو وہ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو وہ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ تو یوم عاشوراء کی بہت بڑی برکتیں فضیلت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام اور نبیوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور اس دن اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو جو ہے دن ملا، وہ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نواز رسول شہید ہوئے تو وہ شہادت والا دن یوم عاشوراء کا دن تھا۔ اللہ نے اس مقدس والے مہینے میں نواز رسول کی شہادت ملی تو وہ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ اب دیکھیں کہ حضور پاک آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ان حرمت والے مہینوں میں عبادت کرنے کا بہت ثواب ہے کہ آپ حرمت والے مہینے کو پائیں۔ اب جیسے کہ سال کا آغاز جو ہے محرم الحرام سے ہوا، اور پھر سال کا انتہا ذی القعدہ سے ہو رہا ہے، سال کا آغاز محرم الحرام سے ہو رہا ہے، اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے اعزاز دیا، ہم گناہگار امتیوں کے لیے یہ اعزاز بخشی ہے کہ یہ بندے جو ہے ان کا سال کا بھی آغاز ہمارا ہو رہا ہے، تو محرم الحرام جیسے مہینے سے آغاز ہو رہا ہے اور سال کا اختتام بھی ہو رہا ہے، تو وہ حرمت والے مہینے سے جو ہے ذی القعدہ کے مہینے سے ہمارا سال کا اختتام ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے یہ اعزاز بخشی ہے، تو آج ہمیں سمجھنے اور اس کی ضرورت ہے کہ ہم ان حرمت والے مہینوں میں خاص طور سے عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں مگن رہیں۔ اور کل کے دن جو عاشوراء کا دن ہے تو اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ اب دیکھیں کہ یوم عاشوراء کے دن اپنے گھر میں نوافل کی عبادت، نوافل پڑھیں، نوافل پڑھتے رہیں، فرض نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا ہی صحیح ذکر و اذکار میں مگن رہیں۔ اب دیکھیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حرمت والے مہینوں میں عبادت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو شخص 10 محرم الحرام کو رات بھر عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے گا، اس کے 50 سال پہلے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جو شخص یوم عاشوراء کے موقع پر ایک شخص کو کھانا کھلا دے گا، گویا اس نے سارے امت کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے۔ اور عاشوراء کے دن جو اپنے اہل و عیال پر نقدی زیادہ کرے گا، یعنی کہ کھانا کھلائے گا، تو پورے سال اس کے رزق میں وسعت ہوگی۔ جو شخص عاشوراء کے دن 1 دینار خرچ کرے گا، اسے 70 گنا زیادہ
اجر دیا جائے گا۔ جو شخص عاشوراء کے دن غسل کرے گا کہ آنے والے سال کے تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا سوائے مرض الموت کے۔ اور جس نے اس دن کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے، اگر اس دن اس نے کپڑا کسی کو پہنا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سخت ترین عذاب سے بچائے گا۔ اور جس نے اس دن کسی بیمار کی گھر میں عیادت کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور جس کسی نے اس دن کسی یتیم کے سر پر شفقت و مہربانی سے یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے یا کسی کو ایک گھٹ پانی پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا دسترخوان کھول دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اور حبیب پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص کھانا کھلائے گا یوم عاشوراء کے دن، کھانا کھلائے اور جنت کے اور کسی کو ایک گھٹ پانی پلا دے تو شربت سے سیراب کرے گا، جنت کے شربت سے اللہ تعالیٰ اس کو سیراب کرے گا۔ اور اس دن جس نے آنکھوں میں سرما لگایا اس کے بعد سے اس کو آشوب چشم کے آراز لائق نہ ہوگی کہ آنکھوں کی بیماری اسے نہیں ہوگی۔ یوم عاشوراء کی فضیلت سے تعلق احادیث شریفہ بہت ہے۔ جو شخص عاشوراء کے دن نوافل کا اہتمام کریں گے اور کثرت سے، ابھی جو میں بولا گیا ہے، میں جو ابھی بولا ہوں تو یہ حبیب پاک علیہ السلام کی جو فرمان حدیث کو، یہ لمبی طویل حدیث میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں، تو آپ اس پہ غور کریں کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اور پھر اپنے اہل و عیال کو عام دنوں سے ہٹ کر اچھے پیمانے پر، عالی شان پیمانے پر کھانا کھلانا، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت کرے گا۔ تو ہم ان چیزوں پر غور کریں۔ ہم نے یوم عاشوراء کو شہادت امام حسین کہ غم کو منانا ہے تو ہم اس طریقے سے منائیں۔ ہمارے نظر میں اگر کوئی غریب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دیا ہے تو آپ اس کو دولت کے ذریعے سے، اپنے روپیے پیسے کے ذریعے سے اس کو مستحکم بنائیں۔ اگر کوئی محتاج ہے جو بھوکا ہے تو آپ اس کو کھانا کھلائیں، اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی پلائیں۔ یوم عاشوراء کی فضیلت یہی ہے کہ ہم یوم عاشوراء منانا، امام حسین، شہادت امام حسین میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم اس طریقے سے کریں کہ نمازوں کی کثرت سے پابندی کیا کریں۔ امام حسین نے اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں شہید ہوئے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے کریں کہ ہم نے بے نمازی تھے تو یوم عاشوراء کے دن عہد کر لیں کہ میں ضرور نمازی بنوں گا، اور اس کو سال بھر وہی چیزوں کو اپناتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے زندگیوں میں خوشیاں نازل کرے گا، اور ہمیں عاشوراء کے دن روزے کی حالت میں رہیں، اور پھر اپنے اہل و عیال میں رزق کی وسعت کریں، رزق خیر اپنے اہل و عیال کو کھانا کھلائیں۔ یہی اللہ تعالی ہمارے لیے برکتیں، عظمتیں رکھا ہے۔ یہی یوم عاشوراء کے دن ہم نوافل کی خاص طور سے پابندی کریں، نوافل روزے رکھیں، اور پھر یوم عاشوراء کے 2 روزے رکھتے ہیں، یا 9 یعنی تو 10 کو روزہ رکھیں، یعنی تو 10 یعنی تو 11 کو روزہ رکھیں۔ اگر رکھیں تو آپ کو ثواب ہے، نہیں رکھیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جتنا ہو سکے نوافل وغیرہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ آج میرا عنوان تھا یوم عاشوراء کی فضیلت پر۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بولا گیا، جو سنایا گیا، مالک مولا ہم تمام کو اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس یوم عاشوراء کی برکت سے ہمارے رزق میں اور ہمارے دولت میں، ہمارے علم میں وسعت عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کئی مسلمان بھائی پریشان حال ہے، اللہ ان کے پریشانیوں کو، ان کے مصائبوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے، سخت علیل ہے، اللہ ان کو شفا کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے۔ اللہ اس یوم عاشوراء کی برکت سے میرے مولا اس چینل کے ذریعے سے جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اللہ
ان کے جائز مقاصد میں کامیابی دے۔ اے اللہ ہمارے تمام ٹیم میں یہ اس چینل کے جو پروگرام کر رہے ہیں، جو پروگرام میں جن حضرات کی محنتیں لگ رہی ہے، اے اللہ ان کے گھروں میں ان کے برکت، ان کے گھروں میں ان کے مال میں اضافہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بیوی بچوں کو سب کو صحت و عافیت سے نوازے۔ تو یہ اللہ یوم عاشوراء کی برکت ہم تمام کو نواز دے۔ یوم عاشوراء کے برکتوں سے، رحمتوں سے، عظمتوں سے اللہ تعالی ہم امت مسلمہ کو نوازے، اور ہمیں یوم عاشوراء کے دن خاص طور سے نوافل کا اہتمام کریں۔ پھر آج تک کے لیے ہم کو اجازت دے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔